اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 105 کافر لوگ چاہے وہ یہودی اور عیسائی ہوں، اہل کتاب ہوں یا شرک کرنے والے، یہ بالکل نہیں چاہتے کہ تمہارے مالک کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، حالانکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنی بھلائی اور رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ تعالی بہت فضل والا، احسان والا اور سخاوت والا ہے۔ Neither those who disbelieve from the people of the scripture nor the polytheists wish that any good should be sent down to you from your Lord, but Allah selects for His mercy whom He wills, and Allah is the possessor of great bounty۔ اس آیت کے اندر 3 باتیں کہی گئی ہیں، اور پہلی بات تو ایسی ہے کہ اس سے مسلمانوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ جو بھی کفر کرنے والے، یعنی اس دین کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو، رسول کو، اسلام کو نہیں مانتے ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں یا کرسچنس ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، چاہے شرک کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر کے 10-20 لاکھوں کروڑوں خداؤں کو ماننے والے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی ہو، تمہارے لیے کوئی اچھائی ہو، تمہارا کوئی فائدہ ہو، کبھی نہیں چاہیں گے۔ دیکھیے اس آیت کے پہلے ٹکڑے سے کس طرح مسلمانوں نے آنکھ بند کر لی اور پٹی باندھ لیا۔ اس پوری جو ہماری ہندوستان کی تاریخ ہے یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے بالکل اس آیت کے اپوزٹ کیا، ہمیشہ اپنا سر جھکا کے رکھا ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے ہمیشہ پیٹھ میں چھرے گھونپے، اور اس وجہ سے کہ قرآن سے دور رہے، انہوں نے سمجھا نہیں قرآن کو، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ نہ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے تمہاری بھلائی چاہ ہی نہیں سکتے، تمہارا فائدہ چاہ ہی نہیں سکتے، تو پھر ان سے بھلائی کی امید رکھنا یہ کتنی بڑی جہالت اور حماقت ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہی، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت، یعنی جو بھی بھلائی یا اچھائی دینا چاہتا ہے کسی کو، اس کو سلیکٹ کر لیتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے
کہ دوسروں کے جلنے سے، حسد کرنے سے، دشمنی کرنے سے تم کو اللہ تعالیٰ جو دینا چاہتا ہے وہ رک نہیں جائے گا، چھین نہیں جائے گا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ تم بھی اگر کسی پر دیکھو کہ اللہ کی نعمت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ترقی دے رہا ہے، بڑھا رہا ہے، تو تم بھی حسد مت کرو، جلو مت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، اور تم کون ہوتے ہو اللہ کی تقسیم سے جلنے والے؟ جلنے کا اس پر تو شاید کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن تم جل جل کے ختم ہو جاؤ گے۔ اور آخری بات یہ کہی گئی ہے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے، بہت سخاوت والا ہے، باؤنٹی فل ہے، اس کے پاس نعمت کی کمی نہیں اور نہ دینے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفقھا کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے وہ دیتا رہتا ہے لوگوں کو۔ تو نہ دوسروں کے جلنے سے تمہاری نعمت کم ہوگی، نہ تمہارے جلنے سے کسی اور کو کوئی نقصان ہو سکتا۔ تو یہ تینوں باتیں بہت ہی ضروری ہیں انسان کے لیے سمجھنا۔ اور اس میں ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں کہ کوئی مشرک یا کوئی دین کو نہ ماننے والا کسی کی خیر خواہی کر سکتا ہے، لیکن یہ جنرل بات یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ بھروسہ کرنے سے پہلے اپنی آنکھ کھول کے رکھنا کہ ہم کس پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب سے صحیح گائیڈنس لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔